بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، موبائل سے، کیمرے سے تصویر کشی، ویڈیو بنوانا، ویڈیوگرافی، یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان تمام اداروں کا یہی فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے بڑے مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، سب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک دو علماء ایسے ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ ان کی رائے کی وجہ سے اس مسئلے کو مختلف فیہ مسئلہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی رائے خود شاذ کی حیثیت رکھتی ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ بالکل عام ہو گیا ہے، یہ عمل سارے لوگ کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کام کا عام ہو جانا یا کسی چیز کا عام ہو جانا یہ اس کی حلت کی دلیل نہیں ہے اور اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیماری ہے، وہ بیماری اگر عام ہو جائے، پوری دنیا میں پھیل جائے، تو اس کو وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو بیماری نہ کہیں، بیماری ہی ہے۔ اب جب بیماری عام ہو گئی ہے تو اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کرونا میں ہوا ہے۔ اس لیے یہ بیماری عام ہو گئی ہیں تو یہ جواز کی دلیل بن جائے، بالکل نہیں ہے، بلکہ اب اس بیماری سے اور زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہی فتویٰ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے ابھی بالکل نیا اور تازہ جو فتویٰ ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سائل پوچھ رہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسئلے کے بارے میں؟ مختلف دینی پروگرام جیسے جلسہ سیرت النبی، جلسہ ختم بخاری، جلسہ دستربندی، مسابقہ حسن قرات وغیرہ میں ویڈیوگرافی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ چونکہ ان پروگراموں میں دور دراز کے علاقوں سے چندہ وصول کیا جاتا ہے، اس لیے چندہ دہندگان تک پروگرام کی صحیح صورتحال پہنچانے کے لیے، اسی طرح دوسرے لوگوں تک مدرسہ کا پیغام اور دین کی اشاعت کی غرض سے ویڈیو بنانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ المستفتی مولانا عبید اللہ قاسمی۔ جواب میں دارالعلوم نے عنوان قائم کیا: دینی پروگراموں میں تصویر کشی کا حکم۔ جواب دے رہے ہیں بسمہ تعالی الجواب وباللہ التوفیق۔ دینی پروگرام جلسہ سیرت النبی، جلسہ ختم بخاری، جلسہ دستربندی یا مسابقہ حسن قرات کسی بھی موقع پر ویڈیوگرافی کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اس میں تصویر کشی پائی جاتی ہے اور تصویر کشی پر حدیث میں شدید وعید آئی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث سنائی ہے: اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، فقط واللہ تعالی اعلم۔ یہ مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اس میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے دستخط کیے ہیں۔ یہ ایک حدیث آپ نے سنی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں جن پر سخت سے سخت ترین وعید آئی ہوئی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے مرتکب فاسق ہیں، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک فتویٰ میں لکھتا ہے: جو شخص بغیر کسی ضرورت کے شوقیہ تصویر کھنچواتا ہے، شرعاً وہ فاسق ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ یہ حکم ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں تصویر کے بارے میں حکم شرعی یہی ہے، باقی جو علماء تصویر اور ویڈیو بنواتے ہیں ان کا عمل شریعت میں حجت نہیں۔ اور یہ جو تصویر کشی کی جو باتیں ابھی تک چل رہی ہیں، یہ ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر اور موبائل سے بنی ہوئی تصویر، دونوں میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔
صرف اعلیٰ الگ الگ ہے، حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ اس بارے میں مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت شاندار مقالہ ہے۔ اس مقالہ کو ہر ایک علماء کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔